ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ باپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے پر میری عقل میں تو نہیں آتا۔ نہیں آتا جس کی عقل میں، تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ ان کا کوئی پیر اس لیے کہ مطلب اتنا سیانا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے۔ اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ ہو۔ تو شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا، تو کہا پھر کسے دیکھا؟
تو حضرت ابو الحسن کرکانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا، یہ وہی ہے عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے، یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے تھے، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کرے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھے۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ بونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی؟
اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، ایک منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے. اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے، شکر کی، اور ہر حال میں کرے. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا، آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے. درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو، ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں، اکڑی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا. 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے. یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کرتے، یاد رکھنا صحیح صحیح چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ سے خود احتسابی. تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، زوال نعمت ہوتا ہے. ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ میں، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی. تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا،
میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دے، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ جدی پشتی امیر بن جاتے، وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟
تو کوئی حرج نہیں اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے، اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائے نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائیں دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تے خرچے ہی بڑے لے دی تو انہوں کی دسی، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمہیں ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم، وہ باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لینے۔ اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی، تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو، پلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی، تے واصف ہی ہوئی۔ میں تو اندھا تھا، پلے شے ہی کوئی نہیں تھی، تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا۔ تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے۔
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا۔ زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں او خود جی آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں، تو بڑے خرچے ہیں، تو بڑی چیزیں ہیں۔ بھائیو، زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں ہر وقت۔ جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں۔ اسے پانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے۔ یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کرے، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ، جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ، میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے، حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے۔ کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا، میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی۔ اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا، مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا،
کہتے ہاتھ حضور کا لگتا گیا، شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، طاقتیں آ گئی. فرماتے حضور نے تھپکی دی، کہا بس کر دے، میں آج ہو گیا ہوں، میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم، تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا، آج ہو گیا ہوں. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے میرے دل میں خیال تھا، قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے، فرمایا چل یار فکر نہ کر، تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ، میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے. تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا. میں نے کہا اس نے شفا دی ہے، جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے، شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. کہتے اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے. 3 آ گئے، کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں. ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں. میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں. کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو. ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا. میں چل نکل مجمع سے. جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل. کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، بلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی، لڑک پن، بڑھاپا دنیا آنکھوں میں دیکھا تجھے، اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے، پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا، وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نہیں کوئی آگ بجھا نیچے جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم شیخ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا، کو جلدی ہے بھائی، تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چڑھی، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا۔